بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کے 10 بڑے دینی اداروں سے قادیانی مبارک ثانی کے کیس میں تحریری معاونت طلب کی تھی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق زیادہ تر دینی جماعتوں نے قرآن پاک کی تحریف اور اس کے غیر قانونی اشاعت اور تقسیم کے حوالے سے قادیانیوں کے خلاف مشترکہ موقف اپنایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مبارک ثانی کیس کے خلاف دائر نظر ثانی کی اپیل پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے ایک گزشتہ پروگرام میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے اور قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر صغیر، جس کے بارے میں یہ کیس چل رہا ہے، کو تحریف شدہ، گستاخانہ اور دل آزارانہ قرار دیا گیا تھا۔ اس پر ہمارے بہت سے ناظرین کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ قرآن پاک کی اس متنازع تفسیر صغیر کے تحریف شدہ مواد کو بھی منظر عام پر لایا جائے تاکہ عام لوگوں کو بھی قادیانیوں کی طرف سے قرآن پاک کے ترجمے اور تشریح میں کی گئی تحریف کا علم تو ہو سکے۔ ہم آج کے پروگرام میں مبارک ثانی کیس میں دینی اداروں کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ تفسیر صغیر میں کی گئی تحریفات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف اسلامی اسکالر جناب محمد متین خالد صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان اور شروع سے اس کیس کے مدعی تحریک تحفظ ختم نبوت کے رہنما جناب حسن معاویہ صاحب کے وکیل ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ متین خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود نے جو متنازع تفسیر لکھی ہے، تفسیر صغیر، جس کے بارے میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس میں جو اس نے تحریفات کی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں اس نے قرآن پاک میں تحریفات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا یہ چینل، آپ کا ادارہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے اور ہمیشہ آپ برننگ ایشوز پہ پروگرام کرتے ہیں۔ ایک پہ تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں صرف میں چھوٹی سی ایک تمہید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ وسیم صاحب، یہ ساری جو قادیانیت ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں، مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنی کوئی 100 کے قریب اس کی بکس ہیں، اگر آپ اس کی ساری کتابوں کا مطالعہ کریں، آگے اس کے جو بیٹے ہیں بشیر الدین محمود، بشیر احمد، آگے جو خلیفہ ہے، ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی پوری عمارت جو ہے وہ تحریفات پہ کھڑی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو ہماری ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا، نزول کا عقیدہ۔ اس میں نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے کہ تم میں ضرور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، عیسیٰ ابن غلام مرتضیٰ نہیں، عیسیٰ ابن مریم لفظ۔ اس کے بعد مرزا قادیانی سے کہا کہ جی وہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ان سے۔ جی، تو اس نے کہا جی کہ مریم جو ہے وہ میرا نام اللہ نے مریم رکھا قرآن مجید میں، اور اگر اللہ نے قرآن مجید میں میرا نام مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی سورت، کون سی آیت ہے، کس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کا نام جو ہے وہ مریم رکھا؟ آگے اسی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مرکزی جامع مسجد کا شرقی کنارہ جو سفید ہے وہاں اتریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ تو دمشق کبھی گئے ہی نہیں۔ اس نے کہا جی دمشق سے مراد قادیان ہے۔ یہ ان کا لٹریچر اسی پہ اس کی بیس ہے ساری۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ ان کا حلیہ بیان کیا کہ گنگریالے بال ہوں گے، ایسے جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں، چہرہ گندمی ہوگا، اور ساتھ فرمایا کہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی۔ مرزا قادیانی سے کہا کہ یہ 2 زرد رنگ کی چادریں آپ تو کبھی پہنی نہیں۔ اس نے کہا چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے دھڑ کی، ایک نیچے والے دھڑ کی۔ ایک میری آنکھیں پیلی ہیں، ہیپاٹائٹس کی کا مریض ہوں، دوسرے مجھے دست آتے ہیں، دستوں کی بیماری ہے، لہٰذا یہ چادروں سے ان کی اپنی ڈکشنری دیکھیں۔ آگے چلیں، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کریں گے، اور مقام بتایا کہ وہ مقام لد پہ قتل کریں گے۔ اب مقام لد اسرائیل میں ہے، اس کا یہ بیس ہے۔
تو مرزا قادیانی سے پوچھا جی کہ یہ لدھ، کہتا جی لدھ سے مراد لدھیانہ ہے. یہ ساری باتیں ان کے یہ لٹریچر میں موجود لٹریچر ہیں. کتابوں میں موجود ہیں. چونکہ پروگرام متحمل نہیں ہے وہ سارے میں ریفرنس آپ کو دکھاؤں. اس کے بعد دیکھیں مرزا قادیانی کی ایک وحی ہے، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اے مرزا قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا. وہ پھر جو مرزا قادیانی نے تعویلات کی، اس پوری تعویلات، یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا، یہ ساری تعویلات پہ پورا ان کا یہ گروہ مطلب مذہب جو ہے کھڑا ہے. چلیں اب تفسیر اس میں صغیر پہ آ جائیں. جی تفسیر صغیر. اب دیکھیں تفسیر صغیر کے بالکل ویری بگننگ پہلے صفحے پہ انہوں نے بشیر الدین محمود لکھا اور آگے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹرم تو استعمال ہی نہیں کر سکتے. یہ تو مخصوص جی ہے صحابہ یہ کرام کے مخصوص لیے. ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا وہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اور پوری امت اس لفظ پہ مطلب نا جی متفق ہے. وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب انہوں نے جو انہوں نے کہا کہ وہ جو باتیں ہیں اس آخرت کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ آنے والی وبالآخرۃ ہم موعود، یوقنون. جی آنے والی موعود باتوں، یعنی مسیح موعود مرزا قادیانی کی جو موعود وہ باتیں ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں. 1400 صدیوں میں کسی آدمی، کسی مفسر، متکلمین، صحابی، کسی تابعی، کسی نے یہ ترجمہ کیا ہی نہیں اس کا. ہمیشہ اس کا آخرت آتا ہے. اچھا حضرت آگے چلتے ہیں. آگے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے جو ہیں یہ بیان اللہ رب العزت نے کی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ، اس کے بعد برس کے مریض کو ٹھیک کیا، اس کے بعد جو پیدائشی نبینہ ہے ان کو ٹھیک کیا، اس کے بعد وہ چڑیا مٹی کے بنا کے پرندے ان کو. انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی نہیں یہ. اچھا ان کے لٹریچر میں ایک بات وسیم صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت توہین کرتے ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جو یورپ جو اس لیے شراب پیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے. ان کی دادیاں اور نانیاں کہتے ہیں یہ پروسٹیچیوٹ تھی. پھر کہتے ہیں ان کو گالیاں دینے کی عادت تھی، بالکل یہودیوں والا سٹائل. اب اسی طرح انہوں نے آ کے یہ کیا کہ ان کے معجزات کا انکار کیا. ٹھیک. اچھا اس میں کیا کیا؟ اس میں انہوں نے یہ کیا، کہنے لگے جی وہ تو اکار ہی نہیں سکتے کسی مردہ کو. اللہ کے بندو وہاں تو لکھا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. دیکھیں معجزہ یا کسی ولی کی کرامت یہ اللہ کی اجازت بِإِذْنِ اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اس کے بعد کہنے لگی برس کا مریض تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو عام ڈاکٹر کر لیتا ہے. حالانکہ برس کا مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سال ہر سال لگ جاتے ہیں کمپلیٹ. پھر انہوں نے کہا جی وہ تو کسی کو کالا موتیا، سفید موتیا تو وہ ٹھیک کرتے تھے. اچھا وہ مادر اندھے کو نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ اکما وہ آیا کہ وہ تو واقعتاً پیدائشی اگر نبینہ بھی ہے مستقل طور پہ اس کو بھی معجزوں کا انکار کیا. آگے حضرت آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے. اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک انہوں نے تدبیر کی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا ہے، اور ایک اللہ نے تدبیر کی کہ میں نے ان کو بچانا ہے. تو اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والے، یہ سٹارٹ ہے. اور آگے اس کا یاد کرو عیسیٰ، اس کا للو یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ جب ہم نے آپ کو پورا اٹھا لیا. اب یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ پاک نے کہا کہ میں تمہیں وفات دوں گا. تو پیچھے تدبیر کس بات کی ہے؟ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے. یہ ضروریات دین میں سے ہمارا عقیدہ. اب یہ قادیانی دیکھیں، اس میں بشیر الدین نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت، مطلب متوفی کا معنی کہ فوت ہیں، وہ فوت ہو گئے. وہ تو اس کو مانتے نہیں. اور مرزا قادیانی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے اور مرزا قادیانیہ. اسی طرح حضرت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 بڑی معروف ہے جو ختم نبوت پہ ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس میں خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پوری امت سے الٹ. کبھی اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا، یعنی کسی اور مفسر قرآن نے ایسا ترجمہ نہیں کیا. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے اور ہمارے جو ان کے لٹریچر میں جو 13 صدیوں کے جو مجددین ہیں وہ ہمارے اور ان کے بالکل کریکٹ ہیں، ملتے ہیں آپس میں. انہوں نے بھی نہیں کیا.
یہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے، ختم نبوت کا مطلب، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس پہ نبیوں کی مہر، کہ جس پہ مہر لگاتے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی بنے گا۔ ان کے ہاں نبی دیکھیں، نبوت وہبی اور کسبی، نبوت ہوتی وہبی، اب کسبی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی ریاضت کے ساتھ، یہ کہتے ہیں ریاضت، اتنا انہوں نے ریاضت، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتنی اطاعت کی مرزا قادیانی نعوذ باللہ کہ وہ نبی بن گیا۔ اب دیکھیں کبھی وہ ذلی نبی کہتے ہیں، کبھی وہ بروزی نبی کہتے ہیں۔ ذلی غیر تشریح، اب دیکھیں اندازہ، یہ لکھا ہوا ذلی نبی انہوں نے کہ بروزی نبی لکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صحابہ کرام نے اطاعت نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین نے اطاعت نہیں کی، انہوں نے کوئی علیحدہ کسی آئمہ نے، اس میں کتنے لوگ آئے پوری 14 صدیوں میں۔ اب ہوا، میں آپ کو آگے بات بتاتا ہوں اس کے بعد، کہ مرزئی بھی قادیانی بھی ختم نبوت کے یقین رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی رکھتے ہیں۔ حضرت 14 صدیوں میں یہ کہتے ہیں نبوت رحمت ہوتی ہے، لہذا رحمت جاری رہنی چاہیے۔ ان سے پوچھا جائے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا قادیانی تک کون نبی ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، یعنی یہ دور رحمت سے خالی رہا۔ اب مرزا قادیانی 1908 میں مرا ہے، اب جناب دیکھیں 100 سے زیادہ سال ہو گئے۔ اب ان سے جب پوچھیں کہ اس عرصے میں نبی کون ہے، حضرت یہ مرزا قادیانی کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں، یہ مرزا قادیانی کے آپ آ کے رک گئے، یہ آخری اس کے بعد نبی، انہوں نے خلافت قائم کر دی ہے۔ جی کر دیا ہے، لیکن اب بات تو ہے یہ جب نبوت جاری کہتے ہیں تو بتائیں کون نبی ہے؟ یہ نبی مرزا قادیانی پہ آ کر رک گئے۔ اس کے بعد حضرت دیکھیں سورۃ صف کی آیت نمبر بڑی مشہور ہے، آیت نمبر 6 جو ہے سورۃ صف کی، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیشگوئی کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک آنے والی جو ہستی ہے وہ بائبل کی پیشگوئی۔ اس کا تفسیر صغیر کا مجھے پیج نمبر ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے؟ جی اس کا جی یہ جو میں نے پہلی بات کی ہے جو سورۃ بقرہ کی وہ پیج نمبر 5 ہے، اس کے بعد آل عمران کی جو آیت ہے جو معجزات والی ہے وہ 86 اس کا پیج نمبر ہے، اور آگے 87 ہے، اور ابھی جو ختم نبوت والی ہے وہ اسی کا پیج نمبر 550 ہے، اور آخری جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں وَبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جو یہ ہے 743 پیج پہ یہ انہوں نے یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب حضرت دیکھیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والا وہ احمد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز آئے گا، ذلی آئے گا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب اس سے زیادہ تحریف کیا ہو سکتی ہے؟ بروز اور ذلی جو بڑے مشکل سے گاڑے سے الفاظ ہیں، آسان ترجمہ اس کا کریں۔ حضرت بروز کہتے ہیں کہ یہ ہندوانہ اصطلاح ہے کہ ایک نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کئی صدیوں بعد، کئی سالوں کے بعد اس کی روح آ کے کسی بندے میں آ جاتی ہے، یہ بروز ان کا وہاں سے تناسخ، اور بروز یہ ہندوانہ۔ ذلی حضرت بڑی خطرناک ہے۔ ذلی یہ ہے کہ آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کا ذل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جی مطلب وہ دیکھیں نا یہ اصطلاحیں ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کبھی اسلامی لٹریچر میں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو ایک مطلب اسی لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہا تھا کہ انہیں یہ چیزیں دیکھنے کے بعد کہ قادیانی دھوکے باز غیر مسلم ہے۔ مدین صاحب، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم صاحب موجود ہیں۔ وہ اس کیس کو چونکہ شروع سے پلیڈ کر رہے ہیں کورٹس میں، اور ابھی سپریم کورٹ میں بھی جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی وہی وہ پیش ہو رہے ہیں، تو ان کی رائے بھی لیتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ جی راؤ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ راؤ عبد الرحیم صاحب، قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے یہ فرمائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حالیہ فیصلے سے کیا واقعتاً قادیانیوں کو اپنے مذہب کے کھلے عام دعوت و تبلیغ کی اجازت مل گئی ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہی پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں پریکٹیکلی تو قانون اور آئین نے ہی چلنا ہے، فیصلے نہیں چلتے ہوتے، فیصلے کسی ایک کیس سے مخصوص ہوتے ہیں، قانون اور آئین جو ہے وہ ہر چیز کی اس کے تابع ہوتی ہے، تو قانون اور آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے ایسے۔ لیکن جہاں تک بات ججمنٹ کی ہے تو یقیناً ججمنٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جو لوگ ان الزامات میں گرفتار ہوں گے ان کو یہ ریلیف دیا جائے گا۔ جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پریفرنس دیں گی، وہ باؤنڈ ہیں آئین اور قانون کے مطابق اس ججمنٹ کو فالو کرنے کی۔
اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ اس ججمنٹ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قادیانی جو ہیں وہ اس ججمنٹ کی کاپی لے کر تمام بیوروکریسی کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی اجازت دی جائے. تو یہ آپ کو مختصر اسی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قانون اور آئین کو ہی لاگو کرنا پڑے گا. قانون اور آئین ہی لاگو ہوتے ہیں لیکن ججمنٹ کا ایفیکٹ ہوگا. اس سے انارکی بڑھے گی, اس سے مسائل بڑھیں گے, اس سے مسائل کم نہیں ہوں گے. جبکہ فیصلے آئین اور قانون کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر امن قائم ہو, ملک کے اندر جھگڑے ختم ہو, ملک کے اندر ملک کے اندر امن کو رواج دیا جائے اور فساد جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے. راؤ صاحب یہ فرمائیں کہ پوری مغربی دنیا پاکستان میں توہین رسالت کے قانون میں درج سزائے موت کو بائی ہک اور بائی کروک ختم کروانا چاہتی ہے. اس کے لیے ہماری ہر حکومت, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ماضی میں آسیہ ملونہ اور قادیانی بابا شکورہ جیسے کیسوں کے فیصلے بھی ہمارے سامنے ہیں, اور ممتاز قادری کیس شہید کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا سپریم کورٹ کی طرف سے مبارک ثانی کیس کا حالیہ فیصلہ بھی ماضی میں دیے گئے سیاسی فیصلوں کی طرح کا یہ بھی تو سیاسی فیصلہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں, آپ نے سوال کیا پوری دنیا کا, تو پوری دنیا تو چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر امن نہ ہو, پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے. تو پوری دنیا کی خواہشات کو فالو کرنا ہے یا ملک کے عوام کی خواہشات کو فالو کرنا ہے؟ کوئی بھی ریاست سب سے پہلے اس پہ فرض اور وہ جو سسٹم ہے وہ ملک کے عوام کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اور ملک کی عوام کی مطابقت کیا ہے, اس کو آئین اور قانون کا درجہ دیا جاتا ہے, وہ آئین اور قانون کہلاتا ہے. تو ملک کے اندر جو بھی ایشوز ہوں گے وہ قانون اور آئین کے مطابق جب چلیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ آپ کی تمام ملک کی نمائندہ جماعت ہے, نمائندہ ادارہ ہے. اور جب آپ قانون اور آئین کی بات, حاکمیت کی بات کرتے ہیں ان کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی بات کر رہے ہیں, آپ عوام کی ترجمانی کی بات کر رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ بہت سے پولیٹیکل ایفیکٹس, آف کورس بعض جگہ پر بیرونی ایشوز عمل درآمد ہوتا رہا, ان کے فیصلوں کے مطابق, ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہوتے رہے ماضی میں, اور ان کا ایفیکٹ پاکستان کے اکنامک سسٹم پر بھی پڑا, پاکستان کے امن و امان پر بھی پڑا. یہی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اس چیز کو انٹرنیشنل لوگوں کی خواہشات کے مطابق مت دیکھا جائے, اس کو پاکستان کے خالصتاً آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے, اور اس ساری چیز کو دیکھ کر لیا جائے. جن کیسوں کا آپ نے حوالہ دیا, بالکل ان کے فیصلوں کے بارے میں دو رائے ہیں. اب تو بہت سے کیسز میں ریسنٹلی سپریم کورٹ نے خود ایک کیس میں ایک عرصے کے بعد کہا کہ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے اور یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا. تو ایسا تو جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو بطور ان کے ایک چھوٹے بچے کے اور بطور طالب قانون کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے فیصلوں کے اندر جو ہے قانون کی بجائے سیاست یا کوئی ایسی جھلک آ جاتی ہے جس کے بعد ایک عرصے تک اس کی وہ گفتگو کا محور بنا رہتا ہے, اور پھر آ کر کسی جگہ پہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر غلطی ہوئی تھی. تو اسی کو ریویو کہتے ہیں. راؤ صاحب یہ بھی فرمائیں کہ اس کیس میں نظر ثانی کی اپیل پر مبارک ثانی کیس کا اصل فیصلہ ریورس ہو سکے گا, اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کا اپنے کیسوں میں نظر ثانی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے تو اچھائی کی طرف دیکھنا ہے. مجھے تو حکم قرآن میں یہ ہے کہ میں مایوس نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت سے. تو ریورس ہوگا, کیوں نہیں ہوگا ریورس؟ فیصلہ غلط ہے تو ریوائز ہی ہوگا. اور سپریم کورٹ نے بڑے اوپن اس میں بات کی لاسٹ ہیئرنگ پر, چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم ریوائز کریں گے, آپ اگر ہمیں یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں حقائق کے برعکس ہیں تو ہم ریوائز کریں گے. تو ریوائز ہوگا. ریوائز کا ٹریک ریکارڈ آپ نے پوچھا, وہ کچھ بھی ہو لیکن ریوائز ہوگا. مجھے پورا یقین ہے اللہ کے گھر سے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھائیں گے, سپریم کورٹ ان ساری چیزوں کو سنے گی, تو انشاءاللہ العزیز یہ 11 کے 11 پوائنٹ ریوائز ہوں گے. کوئی ایک آدھا پوائنٹ اس میں ریوائز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ 11 پوائنٹ جب تک ریوائز نہیں ہوتے یہ ججمنٹ اپنی اصل حالت میں نہیں آئے گی. رضا الحق صاحب, ابھی آپ نے راؤ صاحب کی گفتگو سنی, یہ بتائیے گا کہ شنید یہ ہے کہ کئی دینی اداروں نے
جو ہے اس موضوع پہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا دینی اداروں سے موقف لینے کی کوشش کی ہے، بلکہ لکھا ہے، نوٹس دیا ہے، جس میں قرآن اکیڈمی لاہور بھی شامل ہے دیگر دینی اداروں میں، تو سب نے ایک شنید ہے کہ ایک مشترکہ موقف اپنایا ہے قادیانیوں کے حوالے سے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ خبر درست ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، جیسا کہ محترم خالد متین صاحب اور ہمارے ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دو معاملات ہمارے سامنے رکھے، میں اسی کو تھوڑا سا لے کے پہلے آگے بڑھوں۔ دیکھیے، قادیانیوں کا مذہب اس قدر بودا ہے کہ جو شخص بھی عقل سلیم رکھتا ہو اور اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو تو وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ کسی دجال، فیک ہے، کسی دجال کی کارستانی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ محترم نے اس کی جتنی ایسی تحریفات وہ سامنے ہمارے رکھی، پن پوائنٹ کر کے بتا دیے نا انہوں نے۔ دیکھیے اس کو دیکھنے کے اگر ایک تناظر یہ بھی ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا کوئی، تو اس کی پروفیسی جو ہوتی ہے، جو دعویٰ ہے، اس کا جھوٹا ثابت ہو جانا یہ اس کے کیریئر کے لیے نا اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی کا کیریئر دفن ہو گیا پھر۔ ٹھیک ہے، اب یہ ویسے تو یعنی کہ اس کی تفصیلات بے شمار ہیں، بہت سارے ایسے دعوے ہیں مرزا قادیانی کے جو کہ غلط ثابت ہوئے، بالکل غلط ثابت ہوئے۔ اور مزے کی بات ہے اس کی زندگی میں ہی غلط اس کی زندگی میں ہی غلط ثابت ہوئے اور بعد میں بھی ہوئے۔ لیکن یعنی میں اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ جو معاملہ محمدی بیگم والا ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے اس نے مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے پاس ایک مرزا بیگ کے نام سے معتقدین میں سے، لیکن اگرچہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اس نے اپنے نبوت کے کیریئر کا آغاز نہیں کیا تھا۔ اچھا، وہ کوئی اپنے مسئلے کے لیے، کوئی زمین کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے مرزا قادیانی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ اس حوالے سے میری کوئی مدد کر دیں۔ مرزا قادیانی جو تھا، اب یہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا، نمبر ایک، نمبر دو ایک شخص کا کردار اور اخلاق، اس چیز کو سامنے رکھنا، اور یہ پھر کہ جو وہ پروفیسی کر رہا ہے کیا وہ سچی ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس پوری تاریخ کو مختصر کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ تمہاری جو بیٹی ہے محمدی بیگم، اس سے میرا نکاح کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یعنی ایک سائل آیا ہے اپنا مسئلہ لے کے اور اس کو آپ نے آفر کر دی کہ اپنی بیٹی کا نکاح کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور اپنی جو اس کی کتابیں ہیں مختلف، اس میں اگر آپ دیکھیں روحانی خزائن اس کے صفحہ نمبر 325 پہ، انجام اتھام اس کی کتاب اس کے صفحہ نمبر 31 پہ، اور ایک تذاکرہ کے نام سے کتاب، اس میں بھی یہ درج ہے۔ چھ چیزیں اس نے دعوے کے طور پہ کی، میں صرف 4 کا تذکرہ کرتا ہوں اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ جو عورت کا والد ہے یہ 3 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس نے یہ کہا کہ جس شخص کے ساتھ محمدی بیگم کا نکاح ہوگا، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ مرزا سلطان احمد راسخ العقیدہ مسلمان، اس کے ساتھ نکاح ہوا، یہ بھی 2.5 سال کے اندر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ محمدی بیگم زندہ رہیں گی اور میرے سے ان کا نکاح ضرور ہوگا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ چاہے اس کے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہ اس چیز کو نہ بھی مان رہے ہوں، بہرحال ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے تو اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا تاریخ دے لیں۔ بالکل درست فرمایا کہ یہ باتیں کسی بھی نبی کے اپیرنٹلی شایان شان ہے ہی نہیں، لیکن اب یہ دیکھنے میں نہیں۔ اب یہ دیکھیں ہوا کیا۔ مرزا قادیانی 1908 میں جہنم واصل ہو گیا اپنی لیٹرین کے اندر، جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کے ساتھ محمدی بیگم کا بعد میں نکاح ہوا، مرزا سلطان احمد، ان کی 1948 میں وفات ہوئی، دہائیوں بعد۔ جی، محمدی بیگم کی 1966 میں وفات ہوئی۔ ٹھیک، تو لہذا یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ دعوت بھی دینا چاہیں گے جو قادیانی ہیں ان کو، کہ جب تک جان نرخرے میں نہیں آتی یا قیامت کی نشانیاں قائم نہیں ہوتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے، توبہ کر لیں، سمجھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، توبہ کر لیں۔ اور اس چیز کے قیامت کے حوالے دن سے تو ہر ایک نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جواب دینا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اخلاق اور کردار یہ تھا اس شخص کا کہ ایک شادی شدہ عورت کو ہراس کرتا رہا بعد میں، جی، اور پروفیسیز کی اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جو بھی کہا جھوٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، جو 27 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے
ایک جو ریویو پٹیشن ڈالی گئی اور اس میں جو 6 فروری کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بہرحال ایک یوں سمجھ لیں کہ پورے ملک کے طول و عرض میں جو علماء اکرام ہیں اور عام مسلمان ہیں ان میں بہت سارا تشویش بھی تھی اور وہ اس حوالے سے بہت ریسٹ لیس بھی تھے کہ یہ کیا معاملہ کہاں پہ چل پڑا ہے. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 10 اداروں کو معاونت کے لیے جو ہے ان کو تحریر کیا. اس میں قرآن اکیڈمی لاہور کا بھی نام تھا, اس میں یعنی کہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل, کچھ ادارے جو ہیں وہ کراچی کے, کچھ فیصل آباد کے, بھیرا شریف کا, کچھ لاہور کے, اور اکراس دا بورڈ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کی طرف سے یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہماری معاونت کریں, ہیلپ کریں. اگرچہ اس میں نام جو ہے وہ المورد کا بھی ہے, اور المورد کے جو بانی ہیں اور جو بہرحال اس کے سرپرست ہیں ان کے حوالے سے یہ بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے علم میں ہوگی یقیناً کہ وہ آئین پاکستان کے بھی منکر ہیں. وہ یہ نہیں مانتے کہ ریاست پاکستان کا اسٹیٹ بیٹھ کے روشن خیالی پھیلا وہ یہ بات نہیں مانتے کہ پاکستان کے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاستی مذہب اسلام ہوگا وہ درست ہے. وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ آئین کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے 260 کے تحت, آرٹیکل 260 کے تحت کہ مسلم کیا ہے اور قادیانی کیا ہے جو غیر مسلم ہے, وہ کہتے ہیں کہ کفر شرک اپنی جگہ, لیکن کسی کو کافر کہنا یا مشرک کہنا یہ بہرحال کسی کا کام ہے. امت کا ایک متفقہ ایک وہ نہ صرف یہ کہ متفقہ ہے وہ اس کے خلاف ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عربی گرامر کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, ان کے اوپر بھی ایسی ضرب لگائی ہے کہ ایک فعل ہے لیکن اس کا فاعل کوئی نہیں ہے. فعل ہو رہا ہے شرک اور کفر, لیکن کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہا جا سکتا, تو کرنے والا کون ہے بھائی؟ بہرحال تنظیم اسلامی یعنی سپریم کورٹ نے ان سے بھی جواب طلب کیا. سوچنے کا ایک مقام ہے بہرحال. یہ بہرحال تنظیم اسلامی نے پھر امیر تنظیم اسلامی کے حکم کے مطابق دیگر جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ ہینڈ ایکسٹینڈ کیا اپنا. جو اس کے اوپر ہم نے ایک جواب ڈرافٹ کیا تھا اس کو بھی شیئر کیا تمام اداروں کے ساتھ, اور اس میں یہ تھا کہ پھر بہرحال ان اداروں سے بھی یہ درخواست کی کہ اگر ممکن ہو تو ایک متفقہ کامنٹ یا اوپینین کا ڈاکیومنٹ بن جائے. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اس موقع کے اوپر اگر سپریم کورٹ کے اندر ایک سے زیادہ موقف جائیں گے تو وہاں پہ یہ بحث وہ والی چھڑ جائے گی جو پہلے سے طے شدہ ہے. 74 کے آئین میں یعنی 74 کے اندر جو آئین کے مطابق جو ترمیم کی گئی تھی اس میں طے شدہ ہے. 84 میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس میں طے شدہ ہے. 295B 298B سی اس میں جو آرٹیکل 260 ہے اس میں تعریف وہ بھی طے شدہ ہے. ابھی جو میرے فاضل دوست نے تذکرہ کیا ظہیر الدین بنام ریاست جو مقدمہ 1993 کا, اس میں یہ چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں اور طے ہو گیا. اور انہوں نے بھی یقین کیجیے آپ کہ آرٹیکل 20 کے حوالے سے ہی یہ قادیانیوں نے معاملہ اٹھایا تھا کہ ہمیں تو بہرحال یہ جو آپ کہیں مذہبی آزادی ہوتی ہے وہ دینی چاہیے, آپ کو ریاست کو دینی چاہیے, لیکن وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ نہیں دینی چاہیے وہ سامنے آ چکی ہیں ساری بات. بہرحال اس میں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ کنسنسس کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں تو ابھی تو بہرحال سپریم کورٹ کے اندر وہ ڈاکیومنٹس جائیں گے, اور ڈاکیومنٹ جائیں گے تو وہاں ہی کھلیں گے سارے, لیکن ہماری جو اپنی انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پہ یہ گمان غالب ہے کہ زیادہ تر جو ادارے ہیں انہوں نے اس حوالے سے ان پوائنٹس کو ہی ریز کیا ہے جن کے اوپر پاکستان کے جو علماء کرام ہیں اور جو بہرحال عام مسلمان ہیں اس کو بھی بہت زیادہ ایک بے چینی ہے اس کے اندر. حضرت میں اجازت سے محمدی بیگم کا ذکر ہوا, اس میں صرف 2-4 لائنوں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سارا انہوں نے بھائیان نے فرمایا یہ سارا کچھ مرزا قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے. یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے, پورا قصہ موجود ہے. جی اس میں ایک دو باتیں میں صرف اضافہ کروں گا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ اس لڑکی کی جو شادی ہے میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کر دیا ہے, اب یہ میری بیوی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر مرزا قادیانی آج کے دور میں ہوتا اس پہ ہراسمنٹ کا کیس ہوتا کہ آپ نے ایک خاتون ہے آپ اس کے اشتہار شائع کریں آسمان, آپ کو رائٹ کس نے دیا؟ آپ یہ حقوق کسی کی لیگل بیوی ہے پہلے سے, آپ آرٹیکل 20 کے تحت چلے گئے کہ ہمیں حقوق دیں, تو اس بچی کے حقوق کدھر تھے جس کو جو آپ کی کوئی لگتی بھی نہیں, تو آپ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ میرا, اس کی عزت کہاں گئی؟ اچھا حضرت جب ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ وغیرہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں محمدی بیگم والا, ہم ان سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے عقائد کے مطابق وہ تو گیا جنت میں. ہم نے کہا جی کہ یہ بتائیں کہ اس کی جو شادی ہے
آپ نے کہا کہ آسمانوں پر رخصتی نہیں ہوئی، وہ تو سلطان لے گیا، تو انہوں نے کہا جی رخصتی قیامت والے دن ہوگی، لمبی ڈیٹ ڈال دی، ٹھیک ہو۔ ہم نے کہا کہ اپنے قادیانی عقائد کے مطابق مرزا قادیانی گیا جنت میں، محمدی بیگم اس کو نہیں مانتی تھی نبی، وہ کہتی تھی یہ فراڈیا، وہ چلے گئی قادیانی عقائد کے مطابق جہنم میں، تو برات جو ہے، برات ہے وہ جنت سے جہنم میں جائے گی۔ اور اگلی بات ہے، اگر اس کے محمدی بیگم کے باپ نے یہ کہہ دیا، کہتے میں نے رشتہ تو پھر دینا جی، میں نے انہوں گھر جوائی رکھنا، تو بھائی جان وہ تو فارغ ہو گیا، تو اس پہ وہ قادیانی کو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اچھا متین خالد صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں آپس میں، جی جی تو اس وقت جتنی بھی دینی جماعتوں سے سپریم کورٹ نے جواب تحریری معاونت طلب کی تھی، وہ سب کے جواب اور سفارشات جو ہیں وہ کورٹ میں پہنچ چکی ہیں۔ جی جی آپ کا چونکہ طویل تجربہ ہے اور کافی جو ہے آپ کیسز میں وہاں پہ پیش بھی ہوتے رہے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہے ماشاءاللہ، بحیثیت کئی طالب کیسز علم، میں جی جی جی۔ جو ہے آپ موجود ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کیس کیسے پروسیڈ کرے گا، اور عدالت کا یہ فیصلہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، کب تک فیصلہ آ جائے گا اس کا؟ جی وسیم صاحب، اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں کہ بین الاقوامی طاقتوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ پوری دنیا میں جن جن ممالک میں اسلامائزیشن ہے وہاں پہ ان کو ختم کرنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہر طریقہ آزما کر۔ یہی طریقہ پاکستان میں آ گیا۔ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ ہمارے جتنے بھی اسلامائزیشن کے قوانین ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے در پہ ہیں، اور اس کو غیر مؤثر ختم کرنے کے علاوہ وہ غیر مؤثر کے ختم کریں گے تو لوگوں کا ایک غم و غصہ بڑھے گا، وہ اسے غیر مؤثر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت، 1986 میں قانون توہین رسالت بنتا ہے پارلیمنٹ سے، کتنے سال ہو گئے؟ 38 ایئر ہو گئے، تقریباً 40 سال کے قریب ہیں، ایک بھی ملزم کو سزائے موت نہیں دی گئی، کیونکہ ہمارا یورپی یونین کے ساتھ ہو گیا اندر کھاتے کہ ہم نے کسی بھی توہین رسالت کے ملزم کو خواہ وہ ثابت ہو جائے، 100% ثابت ہو حالانکہ جائے، عدالتی فیصلے موجود ہیں، سزا سزا نہیں ہوئی، سپریم کورٹ سے وہ چلے جاتے ہیں اور ان کو بری کر دیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، جیسے کہ آسیہ مسیح کے بارے میں ہوا ہے۔ وہ اب میں آپ کو بھی ڈسکس کریں گے، میں آپ کو ججمنٹ دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں کس بنیاد پہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اصغر وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا پنڈی میں، وہ بندے کے پاس نیشنلٹی تھی اپنا برطانیہ کی، وہاں سیدہ وارسی جو رکن وہاں کی پارلیمنٹ کی رکن تھی، اس نے کہا جی کہ ہمارے بندے نے توہین رسالت کیا، تو ان کو 295 میں گرفتار کر لیا۔ تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے ان کی اسمبلی میں بیٹھ کے کہا کہ میری حکومت پاکستان سے بات ہو گئی ہے، ڈیوڈ کیمرون نے کہا، اور ریکارڈ تقریر موجود ہے یوٹیوب پہ، کہ اس کو نہیں ہوگی سزا، ہم جلدی اسے لے آئیں گے۔ حضرت وہ چلا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سلامت مسیح، باقی ہماری الیٹ کلاس جو ہے، اب جتنے کیسز ہو رہے ہیں الیٹ کلاس کے جو ہمارے کالج یونیورسٹیز ہیں، یہ پروفیسر اور ان کے بچے ہیں۔ آپ بتائیں کسی جو الیٹ ہمارے جو اسکول کالجز یونیورسٹی ہیں، کہیں بھی اسلامیت کا ایسے کیسز کی سب سے لیٹسٹ مثال تو قادیانی بابا شکورہ ہے، جس کو یہاں سے آزاد کروا کے امریکی صدر کے روبرو پیش کر دیا گیا، بالکل پیش کر دیا گیا، اور دیکھو اس کا ترجمان سلمان تصیر کا بیٹا تھا جی۔ اب حضرت انہوں نے یہی کیا، اب یہ وہاں سے آ کے ختم نبوت پہ آ گئے، ختم نبوت پہ آ کے انہوں نے کیا کیا کہ ان قوانین کو غیر مؤثر بنایا جائے۔ حضرت مجھے نہیں امید کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو سیٹ اسائیڈ کرے گی یا کچھ چیزیں واپس کرے گی، وہ نہ 295 بی پہ آئے گی نہ 298 سی پہ آئے گی۔ 298 سی یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، کتاب بین تھی، کتاب پہ بین لگا ہوا تھا، اور یہ کتاب بین ہونے کے باوجود یہ کتاب شائع ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت 295 بی کہ اس کی توہین ہوئی ہے، 295 وہ بھی انہوں نے نہیں کرنی۔ 2011 کا قرآن ایکٹ ہے، وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کرنا کہ جس میں 3 سال کم از کم سزا تھی اس وقت۔ اب یہ صرف ایک لولی پاپ پہلے تو یہ کریں گے لیٹ، اس کو جتنا بھی لوگوں کا وہ جذبہ ہے وہ نیچے چلتا جائے۔ اچھا، اس کیس کے ڈیلے ہونے کا امکان ہے؟ جی امکان ہے، اس کی کوئی بیسس بھی تو ہونی چاہیے۔ جی حضرت بیسس یہ ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ فارغ کریں، اور جیسے ابھی بھائی جان نے فرمایا کہ 1 2 5
پارٹیوں نے آ کر کہا جی کہ اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے وہ کہ نہیں جی یہ نہیں مان رہے, مطلب ٹھیک ہے نا, جیسے ایک مطلب وہ ان کا تعلق ہی نہیں اس کیس کے ساتھ, کبھی انہوں نے ختم نبوت پہ ناموس رسالت پہ ان کا رتی برابر بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور ان سے آپ رائے لے رہے ہیں. لیکن خالد صاحب یہ تو بڑی خطرناک بات ہو جائے گی کہ جو ایک پاکستان کے متفقہ طور پہ تمام مکاتب فکر کی طرف سے ایک سفارشات پیش کی گئی ہیں, کورٹ ان کے خلاف جائے گی, اس کو ڈیلے کرے گی, اس میں کنفیوژن پیدا کرے گی, تو یہ تو عدلیہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم سے تھوڑی سی ایک مسٹیک یہ ہو گئی کہ آئین پاکستان جو ہم نے آرٹیکل 20 دیا ہے آزادی والا, اس میں ہم شروع میں ایک جملہ نہیں لکھ سکے, وہ سبجیکٹ ٹو لا اور مورالٹی اور باقی یہ ہم دوبارہ شامل کر دیتے ہیں. ادروائز حضرت نہ انہوں نے کسی پہ. اور دوسری بات حضرت یہ ہے, سیاسی جماعتیں جو چلے گئی ہیں بغیر تیاری کے وہاں جا رہی ہیں, یہ پروفیشنل دینی جماعتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جو دینی جماعتوں نے کردار ادا کرنا تھا ان کو آنا چاہیے تھا اس پروفیشنل وکلا کو لے کے, اور عوام کا بھی ٹیمپو فی الحال وہ ٹوٹ گیا. اب آپ مجھے بتائیں جناب عزت مآب جناب شوکت صدیقی صاحب کو اخلاقی طور پہ بھی وہاں پیش اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کا اپنا کیس لگا ہے جسٹس کی بحالی والا. اب وہ اس طرح دلائل نہیں دے سکتے جس طرح ایک وہ آدمی نے اسی چیف جسٹس کے سامنے, جی اسی چیف جسٹس کے سامنے وہ کیس لگا ہوا ہے جسٹس کی بحالی والا, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے وہ اس طرح نہیں دکھائیں گے اپنی وہ ساری جو ان کی ہے چستی وہ نہیں ہوگی. لیکن ہمارے راؤ صاحب تو اس حوالے سے بڑے حضرت راؤ صاحب تو انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پورے پاکستان میں جو لہر ہے نا جی, جو شعور کی آگہی کی اس کیس میں, اس میں راؤ عبد الرحیم صاحب جو ہے نا جی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ماشاءاللہ. سر اس میں میں آپ کی اجازت سے ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ جو اس وقت ججمنٹ آیا ہے نا, جب تک پورے کا پورا ریوائز نہیں کیا جاتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے جی, پورا ججمنٹ ریوائز کرنا ضروری ہے. آپ کے خیال میں آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں صرف یہی نہیں کہ وہ ایک نظیر بن گئی ہے جیسا کہ راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا, اور وہ متحد عدالتوں میں استعمال ہوگی, اور جو یہ جرم کرنے ہیں ان کو جری کیا گیا, ایک طرح سے ان کو دعوت دی گئی کہ کرو جا کے جرم اور کرو, اور جب کورٹ میں جائیں گے تو نظیر سپریم کورٹ ہی موجود. یہ تو ایک اپنی جگہ بات ہے. اصول کی بات بھی اپنی جگہ موجود ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جب باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے, پھر آپ کی سی آر پی سی میں بھی باقاعدہ لکھی ہوئی ہے, پی پی سی میں بھی لکھی ہوئی ہیں, تو ان کو سائڈ پہ کر کے ایک دن کی یوں سمجھ لیں سماعت کے بعد ایک ایسی ججمنٹ دینا جس پہ تمام متفق علیہ ہیں تقریباً. میں نے ایک دو لوگوں کا نام گنایا, وہ مختلف ہیں. المورد کا ہم ذکر نہیں کرتے بہرحال, کیونکہ ان کا تو اپنا ایک جو 1300 1400 1450 سال کا ایک تعامل ہے, اجماع امت سے ہی وہ انحراف کرتے ہیں, وہ تو بات ہی بالکل علیحدہ ہے. لیکن بہرحال یہ انتہائی اہم ہے کہ پورے کا پورا فیصلہ جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے. حضرت ہمیشہ کورٹ یہ کہتی ہے, کبھی نہیں ہویا کہ ایک آدمی چلا گیا اس نے کہا جی 302 مجھ پہ لگا دی, میں نے بندہ قتل کیا تھا 302 لگا دی, میری 302 ختم کر دیں. یہ کبھی نہیں ہوا. عدالت ہمیشہ کہتی ہے اب لوئر کورٹ جائیں, ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں اور جلدی کریں, 1 مہینے کے دوران. آپ نے ان کے جتنی دفعات لگی آپ نے ساری کی ساری ختم کر دی, اور ساتھ آپ نے ایک ایسا خطرناک جملہ اپنی ججمنٹ میں دے دیا. اس کے بعد حضرت پرچہ مجھے بتائیں پرچہ کس طرح درج ہوگا کہ جب آپ نے یہ لکھ کر دے دیا کہ پرچہ درج کرنے والوں کو اگر ریاست کے ذمہ دار یعنی جنہوں نے پرچہ درج کیا, ڈی پی او, ایس پی اور ایس ایچ او, انہوں نے اگر قرآن مجید پہ عمل کیا ہوتا, آئین پہ غور کیا ہوتا, قانون کو پڑھا ہوتا, کبھی پرچہ نہ دیتے. اب آپ جائیں پرچہ درج کروانے, ایس ایچ او کہے گا جی میں نے تو قرآن مجید پڑھوں گا, آپ 2 سال کے بعد تشریف لائیں جی, اور پھر وہ یہ کہے گا کہ میں تو کورٹ کے فیصلے کا پابند ہوں. جی بالکل بجا, تو میں کیسے پرچہ کر جی سکتا ہوں؟ اس کو تو ایک آڑ مل گئی نا. یہ جی جی رضا الحق صاحب, جب یہ قادیانی مبارک ثانی کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے, تو اس پہ ہمارا ملک کا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے انہوں نے بہت خوشیاں منائی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے اس کی قادیانیوں کے ساتھ انسیت کیا ہے اور کیوں ہے؟ بڑا اہم سوال ہے وسیم صاحب, اور بڑا مزے کا سوال یہ بھی ہے. دیکھیے پاکستان کا سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے نا, خاص طور پہ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں نا, اس کا انالیسس کریں, تو وہ کوئی نظریاتی بنیاد پر سیکولر لبرل نہیں ہوتا. اگر آپ کسی پاکستانی جو دیسی سیکولر لبرل ہے اس سے یہ پوچھیں, تو ویسے دین بیزار طبقہ ہے نا, دین بیزار طبقہ, اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اسے آپ یہ پوچھیں کہ لبرلزم کی قسمیں کون سی ہیں, ان کا بانی کون ہے, اس کے اندر جو بنیادی شکیں ہیں وہ کیا ہیں, تو کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہوگا. یہ بس جواب ان کا یہ ہوگا کہ دیکھو نا یورپ کے اندر سڑکیں بڑی صاف ہیں, عمارتیں بڑی اونچی ہیں, تو وہی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہونا چاہیے. تو ہمارے اکثریت جو ہیں وہ ان میں
میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کہ جیسا کہ محترم خالد متین صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پروفیسر حضرات ہیں وہ جو الحاد کا لبرلزم اور سیکولرزم کا ایک ریلا لے کے آنا چاہتے ہیں ملک میں اور ان کو سرپرستی بہت ساری جگہوں سے حاصل ہے، اس سے ہٹ کر عام سیکولر لبرل سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، یہ وہ ایک بھیڑ چال بن گئی ہوئی ہے، اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قادیانی بحیثیت ایک مذہب کا فالوور، وہ مذہبی شخص ہے، مذہبی تشخص رکھتا اپنی ہے، سوچ سمجھ کے اعتبار اپنی سے سوچ سمجھ، اس کا حلیہ بھی مذہبی ہوتا ہے، وہ جن چیزوں کو فالو کر رہا ہے اس میں بھی مذہبی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولرزم اور لبرلزم کو، چاہے یہاں کی ہو چاہے باہر کی ہو، اس کو آخر اسلام سے ہی کیوں دشمنی ہے، قادیانیت سے کیوں دشمنی نہیں ہے؟ وہ بھی تو ایک مذہب ہے۔ اچھا ان کو سپورٹ بھی کیا جائے گا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ بات سامنے آتی ہے نا پھر، یہ بات بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ جی ہم تو مذہب بیزار ہیں جی اور ہم سیکولرزم کو ترجیح دیتے ہیں اور وہی نظام پوری دنیا میں ہونا چاہیے، تو پھر قادیانیت کو کیوں سپورٹ کر رہے، وہ بھی تو ایک مذہب ہے۔ وہاں پہ برطانیہ میں بھی ان کو کھلی اجازت ہے اور حکومتی سرپرستی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور اسرائیل میں بھی، ہم سب کو پتہ ہے، بھارت بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ انسیت جو ہے نا، یہ اس کی ایک جو بنیادی کامن ڈینومینیٹر ہے نا، وہ اسلام دشمنی ہے اصل میں۔ یہ مغرب سے اسلام دشمنی وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، یہاں امپورٹ کی جاتی ہے، اور اس میں پیسہ بھی بے شمار، مرات بھی بے شمار، طاقت بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی بہرحال یہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے، حکومتی زعما وہاں بھی قادیانی سرایت کر چکے ہیں، موجود ہیں وہاں پہ، اور ان کا مذہبی سرا دغا، فریب، دجالیت کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے دیکھنے والی کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پن پوائنٹ کیا جائے۔ متین خالد صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تفسیر صغیر جو ہے، اس پہ پابندی جو ہے وہ کسی دینی ادارے، کسی عالم دین نے نہیں لگائی ہے، جی کسی مولوی نے نہیں لگائی ہے۔ ٹھیک، سادہ سے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حکومت پنجاب نے پابندی بالکل لگائی۔ بجا۔ آپ یہ بتائیں کہ کسی اور ملک نے بھی اس تفسیر پہ پابندی لگائی ہے؟ اور کیا یہ کتاب جو ہے، متنازع کتاب جو ہے، جس پہ پابندی لگ چکی ہے کہ اس کی نہ اشاعت کی جائے، نہ اس کی تشہیر کی جائے، نہ اس کی تقسیم کی جائے، کیا اب بھی یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے پاکستان کی؟ وسیم صاحب، تفسیر صغیر پاکستان میں تو باقاعدہ آرڈر کے ذریعے اس پہ پابندی ہے، بلکہ مرزا قادیانی کی باقی کتابوں پر بھی پابندی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باقی جو ممالک ہیں، افغانستان ہے، ملائیشیا ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، یہاں مکمل پابندی ہے کہ وہ تفسیر کبیر، صغیر وغیرہ تقسیم شائع نہیں کر سکتے، اگر ان سے ضبط ہو جائے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر کسی یورپی ملک میں بھی اگر یہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں مسلمان جو ہیں اپنا ایک بنا کے پورا کیس ان کو دیں کہ اس سے ہمارے جو فیلنگز ہیں مجروح ہوئی ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس پہ کچھ سوچیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات ہے حضرت، پابندی وہ جو ریاست اپنا چناب نگر ربوہ ہے، وہ تو ریاست کے اندر ریاست ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں حضرت، وہاں پہ ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ان کا جو پریس ہے، وہ مرزا قادیانی کی ساری کتابیں، اس کے نام نہاد خلفاء کی کتابیں، تفسیر کبیر، صغیر، سب کچھ شائع ہو رہا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پریس کے اندر چلا جائے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے ہائی کورٹ میں، یہی کہا ہے جی، گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی وہاں پہ نہیں جا سکتی؟ نہیں جا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کو دو شیلٹر، ایک تو وہ خود بدماش ہیں، دوسرا جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو بیٹھے ہیں، وہ ان کو شیلٹر دیتے ہیں اور وہاں نہیں جانے دیتے۔ جی، سہولت کا، اس سے بڑی سہولت کاری کیا ہے کہ آپ چھاپا مارتے ہیں چناب نگر میں کہ بھئی یہاں تحریف شدہ قرآن مجید شائع ہو رہے ہیں، اور چیخیں نکل رہی ہیں امریکن سفارت خانے سے۔ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے؟ ایک آدمی مسلمانوں کے عقائد پہ حملہ آور ہے، آپ اسے حقوق انسانی کے مطلب اور تحمل اور برداشت کے لے کے آ رہے ہیں کہ جناب ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو آپ بھی یہ میں کتابیں ہیں، اب مجھے بتائیں آپ کو جو کتاب چاہیے
وہ جو عبد الشکور کا آپ نے نام لیا، پہلے عبد الشکور ہوتا تھا، وہ گول چکر جو ہے آپ اس کے اندر انٹر ہوں تو بالکل 1 فرلانگ کے فاصلے پہ دائیں طرف وہ گول چکر مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں وہ عبد الشکور جو قادیانی جو نگر کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی وہاں وہ ثاقب زیروی قادیانی کا بیٹا جو ہے اس وقت وہ میں اس کو مل کے آیا، کتاب لے کے آیا ہوں جی. تو آپ کو جو کتاب چاہیے وہ تو بائی ڈاک وہ یہ لمیٹڈ کمپنی ہے قادیانیت، ان کو پیسے چاہیے، آپ پیسے دیں لے لیں. ان کا یہ دیکھیں کہ باوجود پابندی کے وہ اعلان وہاں پہ شائع فروخت کر رہے ہیں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ تفسیر صغیر پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور جی، آسانی سے اور کوئی بھی بندہ حاصل کر حضرت جب سکتا میں نے ان سے کہا نا کہ اس کے پیسے آپ نے زیادہ لیے ہیں تو اس نے مجھے تنظم کیا کہا، کہتے جدوں ساڈے خلاف لکھو گے نا تو تھوڑی جی قربانی بھی دے دی پیسوں دی. وہ تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بولنا لکھنا یہ کتاب اس لیے لے کے جا رہے ہیں، اس لیے حضرت وہ کھلے عام فروخت ہو رہی ہے. جی اس میں میں آپ کی اجازت سے آپ کی جی اجازت جی سے جی 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 دیکھیے یہ 2016 کا جو نوٹیفیکیشن ہے نا، یہ آرڈر ہے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کا، اس کے مطابق جو یہ کارروائی کرتا ہے وہ سیڈیشن کے زمرے میں آئے گی. سیڈیشن بغاوت کا نام ہے، آرٹیکل میں اس کی سزا بھی ڈیفائنڈ ہے. لیکن بہرحال جیسا کہ خالد متین صاحب نے تذکرہ کیا کہ وہ سرایتی ایسے کر چکے ہوئے ہیں اور ریاست ود ان اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست کے اندر ریاست اپنی ایسی بنا لی ہوئی ہے کہ طاقت بہت زیادہ ان کے پاس وقت. رضا الحق صاحب، ہمارے دینی اداروں نے جو سفارشات پیش کی ہیں اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو، اس میں آبویسلی قرآن اکیڈمی کی طرف سے بھی، تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی سفارشات پیش کی گئی ہیں. آپ تو ایک ان کا ذرا مختصراً، ہمارے پاس ٹائم چونکہ ذرا محدود ہے، مختصراً اس کا خلاصہ ہمیں بتا دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگر ان سفارشات کی بنیاد پر جو توقعات ہمارے دینی ادارے اور ہمارے اسلام پسند لوگوں کی جو اس حوالے سے کیس کے حوالے سے ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹوٹلی ریورس ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتا تو صورتحال کیا بنے گی؟ وسیم صاحب دیکھیے انتہائی اہم سوال ہے آپ کا. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ تنظیم اسلامیہ کا قادیانیوں کے حوالے سے جو متفقہ موقف ہے وہ 9 جولائی 2010 کو سابقہ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب کی دستخط کے ساتھ وہ ایک جاری کیا جا چکا ہے، آن ریکارڈ ہے. اور وہ جو ویب سائٹ ہے ختمنبوت.org وہاں بھی موجود ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، اس کیس کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہی جو کہ کیس کے اندر سکم ہم یعنی کہ اس فورم سے پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکے ہیں، انہی پوائنٹس کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہے. نمبر 1، جو صحت جرم ہے اس کو سپریم کورٹ یعنی FIR چلان، اس کے بعد سیشن کورٹ کا فیصلہ، پھر ہائی کورٹ کے اندر اپیل جو ہے اس کو یعنی خارج کر دینا. سپریم کورٹ جو جس نے کیا وہ بالکل غلط کیا اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کیا. جو آپ کا 295B اور 298C، پھر جو پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 اور اسی کا تسلسل جب جرم چل رہا تھا 2021 والا، اس کے تحت ہی یہ فرد جرم بھی لگی اور اس کے تحت ہی جو بہرحال ابھی آگے چلنا ہے معاملہ اس کا سزا جو ہے اس کی بنتی ہے. اس کے حوالے سے اصولی بات یہ ہے، اصولی بات. پھر یہ کہ جو ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے قرآن پاک کی آیات کا کچھ حوالہ دیا، وہ بھی بے موقع، بے محل اور بہرحال غلط تعبیر تھی. ان کو بھی حذف کیا جائے فیصلے سے، فیصلے کو تبدیل کیا جائے مکمل طور پہ اور اس کو اس لائن پہ لے کے آیا جائے جو کہ آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. پہلی بات، اگر یہ خدا نخواستہ معاملہ نہیں ہو پاتا تو پھر بہرحال ہمارے پاس جو بھی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فورمز اویلیبل ہیں اس کے اوپر ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. اس میں پرامن احتجاج بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ہم ابھی اس فیصلے کے حوالے سے کر رہے ہیں. یہ پروگرامز ہیں ہمارے سامنے، ہم جو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ بہرحال اس کیس کے اندر پارٹی بھی بنا جا سکتا ہے اور نیا کیس بھی ایک دائر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. متین خالد صاحب، پروگرام کے آخر میں بالکل یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان میں قادیانیوں کے حوالے سے اب تک جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد اور رد قادیانیت کے حوالے سے آپ کیا تجاویز پیش کریں گے؟ آپ کے سوال کا جواب پاکستان کی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ظہیر الدین بنام سرکار SCMR 1993 پیج نمبر 1718 پہ دے دیا. اس فیصلے پہ اگر منوان وہ تو متفقہ فیصلہ حضرت اس میں انہوں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں. جب تک یہ 3 چیزیں اگر ریاست اس کو نافذ کر دے گی نا، پورے ملک میں قادیانیوں والا جو مسئلہ ہے وہ مستقل حل ہو جائے گا. نمبر 1، انہوں نے قادیانیوں سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت حقوق لینے کے لیے،
انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا لٹریچر، آپ کی پٹیشن، ایک ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، آپ دھوکے باز ہیں اور دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے، آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ فیصلے میں لکھ دیا جی لکھ دیا کہ آپ انہوں نے کہا مرزا قادری کی بیوی ام المومنین کس طرح، مرزے کے 2 صحابہ کس طرح، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، مرزے پہ اترنے والی وہی قرآن کس طرح ہے۔ اب کیا بچوں والی بات کرتے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں کہ ہمیں تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے، جیسے ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے کہا اس حوالے سے، انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو معاشرے میں تبلیغ کرنے کی اجازت دے دیں گے، آپ کی جان مال جو ہے وہ اس کی ضمانت کون دے گا؟ آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ جا کے تبلیغ کریں گے تو لوگ تو غصے میں آئیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے اگر آپ ایسے کریں گے۔ نمبر 3 وسیم بھائی، اگر اس ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ہو، اور سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے اور حکومت بھی چاہتی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، حل یہ ہے کہ چاہے مسلمان ہوں چاہے قادیانی ہوں، وہ قانون اور آئین کا احترام کریں، اس کے آگے سرنڈر کریں اور سر تسلیم خم کریں۔ قانون اور آئین جو کہتا ہے من و ان وہ ہر آدمی پہ اپلائی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین ایک آدمی کو کہتا ہے یو آر نان مسلم، وہ کہے گا جی تم نان مسلم ہو، تم ایک نبی کے منکر ہو، مرزا قادیانی کے، لہٰذا تم سرکاری مسلمان ہو، تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، جناب محمد مدین خالد صاحب، جناب رضا الحق صاحب اور راؤ عبد الرحیم صاحب، آپ سب حضرات کا اس پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین حق پہ قائم رکھے، ہم سب کو دین حق پہ قائم رکھے اور اس کی بہترین ترجمانی کی توفیق اور ہمت عطا کرے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔